السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی اہمیت اور فوائد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، الہی آمین۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں قرآن پاک کی نعمت دے کر تمام امتوں میں سرفراز کیا۔ قرآن پاک نہ صرف اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے بلکہ ہمارے رب کا پراثر اور شینی کلام بھی ہے، جس کے ذریعے ہمارا رب ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب ہم تلاوت کلام پاک کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، ہم اپنے رب سے گفت و شنید کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کی تلاوت کے ذریعے ہمارے دل قرار اور سکون پاتے ہیں، اسی کے ذریعے ہمیں رشد اور ہدایت نصیب ہوتی ہے، جسے سن کر ہمارے دل نرم اور آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ ہمارے دل بدلنے لگتے ہیں جب ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں یا پھر کسی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 23، الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اسے پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے، ہمارے جسم کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور لوگوں سے الفت، ان کے ساتھ ہمدردی، اس کے جذبات پیدا کرتی ہے تلاوت کلام پاک۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں، وجلت قلوبہم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ حقیقی مومنوں کی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چیک کرنا ہے اپنے دلوں کو، اپنے دلوں کا جائزہ لیں ہم کہ کیا واقعی اللہ کا کلام سن کر، پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً ہم ایسے ہی مومن ہیں جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کی ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہمارے توکل میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا کلام پاک پڑھنا اور سننا نصیب کرے جو ہمارے ایمان اور ہمارے توکل میں اضافے کا باعث بنے۔ اسی طرح قیامت کے روز قرآن مجید اہل قرآن کے لیے بخشش کی سفارش کرے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محسن ہیں وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، اور روز قیامت جب انسان
سفارشیوں کی تلاش میں ہوگا تو اس کے لیے بشارت دی جا رہی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کے لیے قیامت کے روز قرآن پاک خود سفارش کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوا کر رہے گا۔ جس نے قرآن پاک کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یہ وہی بات اس میں شروع میں آئی ہے جو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھی کہ سفارشی ہوگا اس کے لیے جو کلام پاک پڑھتا ہوگا، اور اس شخص کے لیے جھگڑا کرے گا اپنے رب کے حضور، اور اس کو بالآخر جس نے قرآن پاک کو اپنا رہبر اور پیشوا بنایا ہوگا جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جس نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کو اہمیت ہی نہ دی، نظر انداز کر دیا، اپنی خواہشات میں پڑا رہا، اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کثرت سے کلام پاک کرنے والے ہوں، کیونکہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ خوش نصیب ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ یقیناً قابل رشک ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی دو روایات جس میں ایک بات کامن ہے، ایک بات سیم ہے کہ بکثرت تلاوت کرنے والا ایسا شخص بخاری میں بتایا گیا کہ قابل رشک ہے، اور مسلم میں بتایا گیا کہ ایسا شخص قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی فرمانبردار مخلوق ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسی مقرب ہستیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو کھڑا رکھے گا جو بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا۔ یہ ایک اتنا معزز کام ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی صف میں شامل کر دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگ قابل رشک ہیں، تو کیا ہم واقعی ایسے لوگوں کو جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو خوبصورت آواز کے ذریعے مزین کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ قرآن پاک کے ساتھ بسر کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہم ایسے لوگوں پر رشک کرتے ہیں یا ہماری زندگیوں کے زاویے مختلف ہیں؟ ہم کہیں ایسے لوگوں کو تو قابل رشک نہیں سمجھتے جن کے پاس دنیا ہے، جن کے پاس عزت ہے، شہرت ہے، مال ہے، وہ نعمتیں ہیں جو عام انسانوں کے پاس نہیں۔ لیکن یہ معیار عارضی معیار ہے، یہ معیار فانی معیار ہے، یہ ایسا معیار ہے جو دھوکہ دینے والا ہے۔ روز قیامت اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قابل رشک یقینی طور پر صرف اور صرف یہی لوگ ہیں جو ان دونوں روایات کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے اور چنے ہوئے بندے ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ تو قرآن پڑھنے والے ایسے بندے ہیں جو چنے ہوئے ہیں، اور اللہ والے ہیں۔ اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے خیر کا ضامن ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ کہلاتا ہی اللہ والا ہے، وہ اللہ کا اہل بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ قرآن مجید سیکھتے سیکھتے جب اپنی زندگی انسان اس میں مصروف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر مخلوق کو اس کے لیے دعا گو بنا دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں، اور ہم اپنے معاشرے میں سنتے بھی ہیں اکثر کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جب دعا سلام کرتے ہیں یا پھر آپس میں رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق ہمارے لیے دعا گو ہو تو قرآن کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اس کی کثرت سے تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ وہ کام ہے کہ ہمارے بغیر کسی کو کہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوق ہمارے لیے مصروف ہو جائے گی دعا کے لیے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ان کی زندگی میں قرآن
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک. تو یقیناً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صاحب قرآن تھے، سراپائے قرآن تھے، جن کے قلب مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، جن کا شب و روز صرف اور صرف قرآن پاک تھا. قرآن پاک پڑھنا، اس کی تعلیم دینا، اس پر عمل پر نفاذ کروانا، ان سارے کاموں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی وقف کر دی. جن کا اخلاق ہی قرآن تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خلوت اور جلوت، غرض تمام کاموں میں قرآن پاک شامل تھا. ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک تلاوت نہ فرما لیتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ رات کو سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت فرماتے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ سورت اخلاص، فلق، ناس، کافرون، آل عمران، آل بقرہ، سورت بقرہ کی آخری آیات، یہ ساری تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. یعنی رات کو تلاوت کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے. اسی طرح نماز تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا معمول تھا اور اس وقت آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے. نماز تہجد میں طویل قیام میں طویل صورتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. یہاں تک کہ اس تلاوت میں، اس طویل نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سے 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے یا اس سے بھی تجاوز وہ تلاوت پر مبنی خوبصورت نماز ہو جایا کرتی تھی، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، جس کا ذکر قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پر ذکر فرمایا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صرف کی اور یتلو علیہم آیاتی کا فریضہ انجام دیتے رہے. اسی طرح جمعہ کے روز نماز فجر میں سورۃ السجدہ اور دہر کی تلاوت فرماتے، اور مختلف نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مختلف صورتیں پڑھ کر قرآن پاک کو نمازوں میں شامل کر کے نماز کو خوبصورت بنایا کرتے. اسی طرح ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو ہر وقت صرف اور صرف قرآن پاک ہی نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کے ذریعے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے معاشرے کو مزین کریں. ہر طرف قرآن پاک کی آواز بلند ہو. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کے ساتھ کیا رویہ ہم اختیار کرتے ہیں. یا تو ہم اس کو خوبصورت غلافوں میں ڈال کر اس کو ایسی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر ہمارا ہاتھ پہنچنا بھی مشکل اور گھر والوں کا بھی. اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی کا اہم ترین وقت جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. تمام کاموں کے بعد فارغ ہو کر اگر وقت بچتا ہے تو قرآن پاک کو وقت دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو تو ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں. ہمارے دلوں میں سکون ہو، ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے رشتوں میں سکون ہو، معاشرے میں سکون ہو، امن ہو، محبت ہو، تو ہم تلاوت قرآن پاک کریں. اور تلاوت قرآن پاک کو سمجھ کر کرنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم اس پر عمل کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف دور ہوں، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو ہم تلاوت قرآن پاک کثرت سے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کو قرآن پاک سے بھر دے. آمین.